بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 457 اور سورۃ النساء کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 150 اور 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ یریدون اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا تفریق کریں، بین اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ، ونکفر ببعض اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ اختیار کریں بین ذلک سبیلا اس کے درمیان کوئی راہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ وہی ہیں کافر اصل۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کن عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات، وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ تیسری بات، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں۔ چوتھی بات، کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن و مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان قبول کرنے میں نبی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ ایسی صورت میں جس کو بھیجا گیا ہے اس سے زیادہ جس نے بھیجا ہے اس کا مقام بلند ہے۔ یعنی ایسی صورت میں جس کو بھیجا گیا ہے اس سے زیادہ جس نے بھیجا ہے اس کا مقام بلند ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے تو بھیجنے والے کے مقام و مرتبہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جس کو بھیجا ہے اس کو مان لیا جائے۔ اگر کوئی شخص رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجے ہوئے بعض نبیوں کو مانے اور ان پر ایمان لائے اور بعض نبیوں کا انکار کر دے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر پر ایمان لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تورات پر ایمان لائے اور انجیل اور قرآن کے منکر ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طور پر تفریق کرتے ہیں کہ بعض نبیوں اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض نبیوں اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، تمام نبیوں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بجائے بعض نبیوں اور بعض کتابوں پر ایمان لا کر درمیانی راہ تجویز کر لیتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی پر ایمان لانے والا اور کسی کا انکار کرنے والا رب ذوالجلال کی نگاہ میں مجرم ہے، گنہگار ہے، کافر ہے اور جہنمی ہے۔ ایسے پکے کافروں کا انجام ذلت والا عذاب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ ہم شریعت محمدی پر عمل کریں گے، قرآن مجید کے احکامات کو اختیار کریں گے، مگر جہاں تک ایمان کا سوال ہے سارے نبیوں پر ایمان لازمی ہے، اور ساری ہی آسمانی کتابوں کو براق جاننا لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔